واضح طور پر نظر آ گیا ہے کہ حکومتی اتحادی حکومت کو چھوڑ چکے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ جا بیٹھے ہیں، تو کیا صدر مملکت پر یہ لازم ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کا کہیں یا کوئی دوسری کیسی اپنی دیکھیں صدر مملکت کا جو ادارہ ہے نا وہ بہت کمزور کر دیا گیا ہے. اگر آپ کے ہاں نارمل پارلیمانی نظام چل رہا ہو تو ایسی صورتحال میں صدر مملکت کچھ مداخلت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے صدر کے جو اختیارات ہیں اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے، اس پر ووٹنگ ہونی ہے، تو آپ صدر مملکت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جناب اپنی عددی اکثریت ثابت کر دیں؟ یہ تو پروسیس ہے، اس کو اب جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے. یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے، جتنا اس کو ڈیلے کریں گے اتنا چیزوں کو الجھائیں گے. اور یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے نا آخری گیند تک لڑیں گے، بھائی گیند آپ کی وکٹیں گر چکی ہیں تو آپ اب کہیں کہ میں کھڑا رہوں گا، ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ کی سیاست جو ہے ٹھیک ہے وہ جلتی رہے گی، وہ اپنے لوگوں میں آنا ہوگا. آپ عوام کے اندر آئیں، قائد حزب اختلاف کی کرسی سنبھالیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور ناک میں دم کر دیں ان کا. بالکل ٹھیک. اچھا جی حبیب اکرم صاحب، سر کیا آپشن زیر بحث ہیں؟ کن آپشنز پر جناب وزیر اعظم غور فرما رہے ہیں، یا وہ کون سی ایسی آپشن ہیں جن کی وجہ سے وزراء کرام فرما رہے ہیں کہ 92 کا ورلڈ کپ ہے اور ہم جیتیں گے، آخری بال تک لڑیں گے؟ وہ ان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اچھا اجمل صاحب، سوری میں حبیب صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ سوال میں نے ان سے پوچھا، چونکہ میں نے ڈائریکٹلی سوال پوچھا تو اس کا جواب آیا، تو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. جی پلیز. ہوا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ جناب اعلیٰ یہ جو باہر سارا ماحول چل رہا ہے اس حساب سے جو شامی صاحب نے بات کی، بات ٹھیک ہے کہ نمبر گیم از اوور. تو انہوں نے کہا کہ میں جب 92 کا ورلڈ کپ چل رہا تھا تو میرے کسی دوست نے کال کی، اس نے کہا عمران کیا کر رہے ہو یار، ورلڈ کپ از اوور، تو جلدی کرو بس کرو. انہوں نے کہا نہیں یار میں جیت رہا ہوں، ہم تو جیت رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو باہر آپ کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر ریٹ چل رہا ہے نا وہ 50 ورسز 2 چل رہا ہے، تو لہٰذا ایسی گیم کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی پھر ہم نے وہ ورلڈ کپ جیت لیا. میں نے کہا جی پرسائزلی آپ کے پاس اگر میں آپ کو ایوریج جو فیصد میں پوچھوں کہ آپ کے پاس کتنے پرسنٹ چانسز ہیں؟ حبیب صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا جی 80%. اتنی دیر میں ایک منسٹر صاحب باہر سے آئے، ان کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی، چونکہ وہ آف دا ریکارڈ انہوں نے کہا جی آپ نے کوٹ نہیں کرنا. انہوں نے کہا جی نہیں سر 80% نہیں 100%. اور بائی چانس میں اور حبیب اکرم صاحب وہیں پہ تھے، پھر اس کے بعد ہم نام نہیں لے سکتے کہ انہوں نے کہا جی اس کو آپ نے نام نہیں کرنا. لہٰذا یہ آئینی معاملہ ہے، کوئی جلدی کوئی نہیں ہے، 7 دن معاملہ ہے، 7 دن ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے گا. ایک آئینی معاملے کو کمپلیٹ ہونے دے، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ یہ معاملہ ہمارے کمپلیٹ ہو تجزیہ جائے نگار بھی یہی بات کر رہے ہیں، بات ختم ہو جائے گی میرے خیال. ہمارے تجزیہ نگار بھی یہی بات کریں یہاں لاہور بیٹھے بھی کہ آئینی معاملے کو پورا ہونے دیں. لیکن جس وزیر کی آپ نے بات کی اشارتاً میں عرض کرتا چلوں کہیں یہ وہی وزیر تو نہیں جو صحت مند ہے بظاہر اور سفید یا بوسکی سی پہن رکھی تھی آج انہوں نے؟ یہ حبیب صاحب سے پوچھیں، مجھے نظر نہیں آیا. جی حبیب صاحب سوال آپ کے لیے وہی تھا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کون سی آپشنز ہیں جن پہ وہ بینک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے پر امید ہیں کہ 92 کی طرح یہ ورلڈ کپ بھی جیت جائیں گے، حالانکہ یہ ان کا پہلا ورلڈ کپ ہے سیاست میں، حکومت میں. جو اسٹریٹجی حکومتی صفوں کے لوگوں سے ملنے کے بعد آپ کی سمجھ میں آتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کام ہو رہا ہے یا تو اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے یا اس پر توجہ نہیں دی جا رہی. ظاہری صورت میں ایسے لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ کے لوگوں پر صرف اور صرف اپوزیشن کام کر رہی ہے، اور اپوزیشن نے نہ صرف پی ٹی آئی سے لوگ توڑ لیے ہیں بلکہ اتحادی بھی توڑ لیے ہیں. تو لہٰذا گیم اوور ہونے کا چانس جو ہے وہ یا یہ جو کمنٹ ہے بالکل فیئر لگتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ وزیر اعظم سے جب آج بات ہو رہی تھی تو وزیر اعظم کا خیال یہ ہے جو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی حکومت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان کا خیال انہوں نے جو کانٹیکسٹ تھا اس کا کہ میں بہت سی ناگوار باتیں جو میرے لیے ناگوار ہیں یا سیاسی طور پر ناگوار ہیں میں انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اگر جو بھی نتیجہ ہو میں اس کو قبول کروں گا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ میرے ڈی این اے میں ہی یہ نہیں ہے کہ میں شکست کھیلے بغیر تسلیم کر لوں، میں فائٹ کیے بغیر یہ تسلیم کر لوں کہ میں ہار چکا ہوں. تو آخری بال تک اب یا تو انہوں نے
جی، اور یہ بات آپ ان کو بولر سمجھ لیں، جیسے اگر بیٹسمین سمجھ لیں تو ایسا لگتا ہے ان کی وکٹیں اڑ چکی ہیں جیسے شامی صاحب کہہ رہے ہیں، تو اگر انہیں بولر سمجھ لیں تو پھر ان کی آخری بال پتہ نہیں کب آئے گی. تو لہٰذا ابھی تک جو سچویشن ہے حکومتی سرکلز کے اندر، جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر صورتحال ہے، وہاں پر بھی لوگ کافی پر امید نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں کے ظاہر ہے چہرے لٹکے بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگ بڑے مایوس بھی ہیں،